جو زندگی کی انسان اللہ کی رضا، عجیب معاملہ ہے کہ ہر انسان اپنی قیمت خود لگاتا ہے۔ حالانکہ ہم دنیا میں امتحان کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ امتحان دینے والا نمبر دیتا ہے یا امتحان لینے والا نمبر دیتا ہے؟ امتحان لینے والا قیامت کے دن کیا نمبر دیں گے؟ کسی غلام کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ بڑا سا بنگلہ بنا کر اور بڑی سی کار پر اور بڑے عمدہ لباس پہن کر اپنی قیمت لگا دے۔ غلام کی قیمت مالک کی نظر سے لگتی ہے۔ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ایک لڑکی کی شادی ہوئی، اس کو محلے کی سہیلیوں نے خوب سجایا اور سرما کاجل لگا کر کہا، بہن مبارک ہو، تم بہت اچھی معلوم ہوتی ہو۔ اس بات پر وہ رونے لگی تو سب سہیلیوں نے کہا کہ تعجب ہے، میری تعریف پر تو آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے، خوش ہونا چاہیے، یہ روتے کیوں؟ اس نے کہا، روتی اس لیے ہوں، کیا ہے میری بہنوں، تمہاری نظر سے میرے حسن کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ میں بیاہ کر جاؤں، میرا شوہر مجھ کو دیکھ کر میرے حسن کا فیصلہ کر دے، میں اپنے شوہر کی نظر میں پسند آ جاؤں، وہ دن میری خوشی کا ہوگا۔ یہ کہہ کر حضرت رونے لگے اور فرمایا کہ اس لڑکی سے بھی نادان وہ شخص ہے جو مخلوق کی تعریفوں میں آ کر چند دنیا کما کر کچھ بنگلے کاروبار میں لگ کر اپنی قیمت لگا لیتا ہے۔ دوستو، قیامت کے دن دیکھو کہ اللہ تعالیٰ ہماری قیمت کیا لگائیں گے۔ ہم آئینے میں اپنی شکل کو دیکھ کر نہایت حسین سمجھتے ہیں، لیکن اللہ اور رسول کی نظر میں ہماری کیا شکل کی قیمت ہے، اس سے پوچھو۔ غلام کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی قیمت اپنی نظر سے لگائے۔ غلام کی نظر بھی نظر ہوتی ہے، اس کا ہر جز غلام ہوتا ہے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک غلام کو خریدا بصرہ سے اور اس غلام سے پوچھا، اے غلام تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت غلام کا کوئی نام نہیں ہوتا، جس نام سے مالک پکار لے وہی اس کا نام ہوتا ہے۔ پھر فرمایا، اے شخص تو کیا کھائے گا، تیرا ذوق کیا ہے؟ عرض کیا، حضرت کہیں غلاموں کا کوئی ذوق ہوتا ہے؟ مالک جو کھلاتے وہی اس کا خوراک ہے۔ پوچھا تو کیا پہنے گا؟ اس نے کہا کہ غلام کا لباس کچھ نہیں ہوتا، جو لباس مالک پہنا دے وہی اس کا لباس ہوتا ہے۔ بس حضرت بے ہوش ہو گئے۔ جب افاقہ ہوا تو فرمایا، جاؤ میں نے تم کو آزاد کر دیا۔ اس نے کہا، کس خوشی میں آزاد کیا؟ فرمایا، تم نے اللہ تعالیٰ کی ہمیں غلامی و بندگی سکھا دی کہ تجویز نہیں کرنی چاہیے، ہمیں تفویض کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جس بات سے خوش ہوں اسی سے ہماری قیمت لگ جائے گی۔ جس چہرے سے ہمارا اللہ خوش ہوگا اس چہرے کی قیمت ہے۔ جس چہرے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے اس چہرے سے خوشی ہونی چاہیے۔ پیجامہ کتنا نیچا ہونا چاہیے، اپنے لباس میں، چلنے میں، پھرنے میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھیے۔ اس کے علاوہ حسن کہیں نہیں ہے۔ ساری دنیا کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ، آپ جیسی صورت کے علاوہ دنیا میں اگر کوئی حسن کا قائل ہے حضور کے طریقے سے ہٹ کر، تو وہ شخص کو میں کفر کا فتویٰ لگاؤں گا۔ کیسے؟ میں آپ کو اعتقادی مسئلہ بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے دنیا والو تمہارے نبی کے طریقے میں حسن ہے، اسوہ حسنہ، اس میں جو نمونہ ہے وہ حسنہ ہے، اس میں حسن ہے۔ اور قاعدہ گرامر عربی کا یہ ہے کہ جب متعلق کو مقدم کر دیتے ہیں تو معنی حصر کے پیدا ہو جاتے ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ، اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ میرے نبی ہی کے طریقے میں حسن جمال ہے۔ کیا مطلب؟ نبی سے بڑھ کر کس کا چہرہ پیارا ہو سکتا ہے؟ آسمان و زمین میں حضور جیسی شکل کہاں دیکھی؟ سورج اور چاند بھی اس کے سامنے کچھ نہیں، ملائکہ اور عرش کرسی بھی اس کے سامنے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم جیسی پیاری شکل اور جیسی محبوب کا ہر جز محبوب ہوتا ہے۔ جب امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ حضور سے بڑھ کر اللہ کا کوئی محبوب نہیں، تو کیا مطلب کان محبوب نہیں تھا، ناک محبوب نہیں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گال مبارک رخسار مبارک محبوب نہیں تھے؟ چہرہ بھی محبوب ہے، لہذا محبوب کی جیسا چہرہ بنا کر تب اللہ کے محبوب بن سکتے ہو۔ اپنی نظر میں محبوب بن جانا اور اپنے مالک کی نظر میں غیر محبوب رہنا دوستو عقل کے بھی خلاف ہے۔ میں ایک درد بھرے دل سے پیش کرتا ہوں کہ جس کے قبضے میں آپ کی صحت ہے، آپ کی تندرستی اور بیماری ہے، جس کے قبضے میں آپ کی عزت اور ذلت ہے، جس کے قبضے میں آپ کی موت و حیات ہے، جس کے قبضے میں جنت و جہنم کا فیصلہ ہے، ایسی قدرت والے مالک کو ناراض کر دینا اور بیوی کو خوش کر دینا، دفتر والوں کو خوش کر دینا یا چند عاجز اور غلاموں کو خوش کر دینا، یہ اور ایسی قدرت والے مالک کو ناراض رکھنا، یہ عقل کی بھی کمی ہے۔ عقل کی بھی کمی ہے، عقل کا تقاضا بھی یہی ہے، لیکن بعض وقت میں عقل سے انسان فیصلہ کرتا ہے کہ یہ مفید ہے۔ ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ اس الماری میں سیب رکھے ہوئے ہیں
तुम्हें सेब खाने की जरूरत है, लेकिन अकलन उसने तस्लीम कर लिया। अलमारी तक उठने के लिए जाता है, मगर खड़ा होते ही चारपाई से चक्कर खाकर बेहोश होकर गिर जाता है। मालूम हुआ अकली तौर पर इसका एतकाद सही है, सेब को ये मुफीद समझता है, लेकिन इसके कल्ब में इतनी ताकत नहीं, इसके पाँव में इतनी ताकत नहीं, इसको ज़ौक़ इस कदर है कि अलमारी तक नहीं जा सकता, सेब खा नहीं सकता है। सेब के फवायद को, सेब की अच्छाई को यकीन रखता है। ऐसी आज भी उम्मत मुस्लिमा दाढ़ी को बेहतर समझते हैं, दाढ़ी वालों से मोहब्बत भी रखते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की बेहद उनके कल्ब में एहतराम और अज़मत है, लेकिन ज़ौक़ की वजह से क़ुव्वत अमलिया उनके अंदर नहीं है। लिहाजा इसकी ज़रूरत है कि वो अहलुल्लाह की सोहबत में आना जाना रखें। वही डॉक्टर उनको इंजेक्शन लगाएगा, विटामिन बी कम्प्लेक्स का सिरप पिलाएगा, फिर वो उठ करके खुद जाएगा अलमारी तक और सेब खा लेगा। ऐसी जो अमाल, बहुत से अमाल ऐसे हैं जिसको इंसान समझता है कि मुफीद है, उस पर अमल करने की तौफीक नहीं मांगना चाहिए, तौफीक नहीं पाता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स के ड्राइवर है, उसको यहाँ से बंदर रोड जाना है, उसको पूरा रास्ता मालूम है, लेकिन कार में पेट्रोल नहीं है। बोलिए जा सकता है, इल्म है, रास्ते का इल्म है, उसके कार में पेट्रोल नहीं। मौलाना शाह अब्दुल हक साहब दामद के सामने जद्दे से मक्के के दरमियान में एक पेट्रोल पंप पर एक टैंकर, पेट्रोल का टैंकर आया, जिस पर कई हजार गैलन पेट्रोल लगा हुआ था, और उसने मेरे सामने, मैं भी था साथ में, उसने पेट्रोल पंप वाले से कहा कि भाई 3-4 गैलन मेरे इंजन में डाल दो, मेरे इसमें मोटर ट्रक में। तो क्योंकि मेरे इंजन में अब पेट्रोल नहीं जा रहा है, इतना कम हो गया, तो हजरत ने फरमाया देखो 2000 गैलन तो पेट्रोल लदा हुआ है, पीठ पर लदा हुआ है, मगर ये शख्स अब मक्का शरीफ 3-4 मील है, जा नहीं सकता। मालूम हुआ रास्ता भी मालूम है और पेट्रोल पीठ पर लगा हुआ है टैंकर के, लेकिन इंजन में पेट्रोल न होने से और वहां पेट्रोल न पहुंचने से वो क्या न खुद उस पेट्रोल से फायदा हासिल कर सकता है, नफा लाजिम, और न किसी को पेट्रोल पहुंचा सकता है। ऐसी इल्म, चाहे वो हाफिज कुरान हो या आलिम हो, अगर उसके कल्ब में अल्लाह ताला की मोहब्बत और खशियत और तकवा और खौफ का पेट्रोल नहीं है, तो पीठ पर उसके इल्म का ज़ख़ीरा लगा हो, सारी कुतुब खाने लगे हों, कुरान भी उसे सीने में महफूज हो और हर साल तरावी सुनाता हो, लेकिन कल्ब में अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का खौफ जब आ जाएगा, फिर कहने की जरूरत नहीं होगी, खुद भागता फिरेगा, अमल को तलाश करता फिरेगा।